فرمایا اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا، انہوں نے وہی کہا جو اللہ کے نبی کہتے رہے، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل لے کر آیا ہوں۔ فأوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، ناپ تول کو پورا پورا کرو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لاؤ۔ آپ کی قوم کا گناہ یہ تھا جو ذکر ہوا یہاں پہ کہ ایک تو شرک کے اندر مبتلا تھے، دوسرا فرمایا گیا کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یعنی کوئی چیز اس کو کہا جاتی اتنی دو، پیسے پورے لیتے تھے مگر ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات چیزیں پوری دینے کے بجائے اس میں کمی کر دیا کرتے تھے۔ تیسرا جو گناہ آگے ذکر ہو جائے گا، یعنی ایک تو شرک ہو گیا، دوسرا ناپ تول میں کمی، چیزوں کو کم کرنا، اور چوتھا گناہ جو آگے ذکر ہو جائے گا وہ یہ تھا کہ راستوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے، لوگوں کی گزرگاہوں میں، تو یہ پھر ان پر عذاب آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ حضرت شعیب علیہ السلام یہ مدین میں تشریف لائے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے ایک صاحبزادے ہیں، مدین ان کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی دادی حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی، تو یہ آپ کا ایک تعارف ہے۔ تو آپ کی قوم نے یہ سارا معاملہ کرنا شروع کیا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، قرآن پاک میں کئی مقامات پر آیا کہ ناپ تول پورا پورا کرو، اس میں کسی بھی قسم کی کمی نہ کرو، لہٰذا انہیں اس بات سے منع کیا گیا کہ لوگوں کو ان کی چیزیں پوری دی جائیں۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو مسلمانوں کے لیے تو ضروری ہے ہی، لیکن کفار بھی اس کے مکلف ہیں، ان پر بھی کچھ چیزیں لازم ہیں۔ جیسے اگر مسلمان ہیں ہمارے اطراف میں دکاندار ہیں، خرید و فروخت کرنے والے، تو مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ کسی سے کوئی لین دین کریں، کوئی معاملہ کریں تو ناپ تول پورا کریں، اور کوئی چیز کا معاملہ ہے تو مکمل چیز دیں، اس میں کوئی کمی نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بعض اوقات دکانوں پہ جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے، خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا، یہ غیر شرعی جملہ ہے۔ اگر مال کے اندر کوئی عیب ہے تو آپ کو واپس لینا پڑے گا، مال کے اندر کوئی کمی رہ گئی آپ کو پورا کر کے دینا پڑے گا، اور اگر جو چیز اس سے مانگی تھی آپ اس کمپنی کی یا وہ جو لوگو لگے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات برانڈڈ چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے اگر وہ نہیں دی تو آپ پر لازم ہے کہ وہ یا تو ریپلیس کر کے اصل چیز دے اسے، یا پھر اسے اس کی رقم واپس ادا کریں۔ یہ جو ہمارے یہاں ہو گیا نا بھئی خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا، یہ جملہ غیر شرعی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ خریدا ہوا مال واپس بھی ہو سکتا ہے اور تبدیل بھی ہو سکتا ہے، یہ دونوں چیزیں لکھی ہوئی ہونی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ علماء سے رہنمائی نہیں لی جاتی اور شرعی معاملات کو پیچھے چھوڑ کے اپنی مرضی کا کام کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے پھر ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں خرابیاں زیادہ ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا معاملہ تھا، لیکن اگر کوئی کافر کوئی غیر مسلم ہے وہ مارکیٹ میں بیٹھ کے تجارت کر رہا ہے، جیسے بڑے بڑے تاجر ہوتے ہیں غلے کے، اناج کے، کراچی میں تو آپ کو شاید کم نظر آئیں، لیکن اندرون سندھ اگر آپ چلے جائیں تو بہت سارے بنیے ہندو ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، بہت سارے آپ کو نظر آئیں کہ چیزیں خریدتے بیچتے ہوئے، تو ان پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی پھر چیزوں کو مکمل ادا کریں، ان کو بھی جائز نہیں ہے کہ ناپ تول میں کمی کریں یا چیزوں میں کمی کر کے دیں، شرعاً کسی پہ جائز نہیں ہے یہ۔ اب آپ کہیں کہ کافروں کے لیے شرعاً جائز نہیں، تو کافر مسلم ممالک کے اندر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو ان پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ ان چیزوں کو کریں۔ اسی طریقے سے کفار پر ایک چیز اور لازم ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو اجتماعی عبادات ہوتی ہے نا، ان کے خلاف ان کا کوئی عمل ثابت نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ہندو ہیں، غیر مسلم ہیں، جو بھی ہیں، ان پر روزہ فرض نہیں ہے، بولیے ان پر روزہ، کیونکہ روزہ کس پر ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والوں پر ہے، مگر انہیں بھی یہ جائز نہیں ہے کہ مسلمانوں کے بازار میں چیزیں خریدتے بیچتے اور کھاتے ہوئے نظر آئے رمضان کے دنوں کے اندر،
روزی کی حالت میں. ہاں وہ چھپ کر لوگوں سے ہٹ کے وہ کرے، کیونکہ اگر اس طرح سے کریں گے تو بعد مسلمان کے جو غفلت کا شکار ہے وہ بے باکی کی طرف جائیں گے اور ان کی مارکیٹ، ان کے بازار میں جا کے کھانا پینا شروع کر دیں گے. یہ ہمارے شہر کے اندر الحمدللہ ایک اچھا ماحول ہے، بڑے شہروں کے اندر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، لیکن آپ گاؤں دیہاتوں کی طرف اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پر اتنا اہتمام نہیں ہوتا رمضان کا جتنا ہمارے شہروں کے اندر اہتمام ہوتا ہے. تو بہرحال یہ آپ کی قوم کا معاملہ یہاں پہ ذکر فرمایا گیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بیچنے والے کے پاس سے حضرت عبداللہ بن عمر گزرے. فرمایا کہ اللہ سے ڈر، ناپ تول کو پورا کر، کیونکہ کمی کرنے والوں کو میدان معاشر میں کھڑا کیا جائے گا یہاں تک کہ ان کا پسینہ ان کے کانوں کے نصف تک پہنچ جائے گا. اب آپ اندازہ لگائیں نا کہ اگر ہم پانی، خدا نخواستہ بارش ہو رہی ہو اور راستے میں پانی میں ہمیں چلنا پڑ جائے، وہ ہمارے ٹخنوں تک یا گھٹنوں تک پانی ہو تو چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے. پانی کی میں بات کر رہا ہوں، اور ایک پسینہ بدبودار وہ ہمارے کانوں کے نصف تک خدا نخواستہ اگر آ جائے تو آپ دیکھیں کہ کتنی مشکل یہ تکلیف اور پریشانی والا معاملہ ہوگا. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوسی کے پر موت کے آثار تھے، میں گیا تو وہ بار بار کہہ رہا تھا آگ کے دو پہاڑ، آگ کے دو پہاڑ، آگ کے دو پہاڑ. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا اے ابو یحییٰ، یعنی مالک بن دینار کی کنیت ہے، میرے پاس دو پیمانے تھے ناپنے کے آلے جو ہوتے ہیں، ایک سے دیتا تھا دوسرے سے لیتا تھا. حضرت مالک بن دینار فرماتے میں اٹھا اور ایک پیمانے کو دوسرے پر توڑنے کی خاطر مارنے لگا تو اسے کہا ابو یحییٰ جب بھی آپ ایک کو دوسرے پر مارتے ہیں معاملہ شدید اور سخت ہو جاتا ہے، پس وہ اسی مرض میں مر گیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی دینے میں کچھ اور، لینے میں کچھ اور. ایک ہے کمی زیادتی کے ساتھ لینا بیچنا، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ نے کہا بھی 1 کلو دو تو اس نے کوئی 5-10 گرام کم کر کے دے دیا، اور لینے کا معاملہ ہے تو 5-10 گرام زیادہ لے رہا ہے مارکیٹ سے. تو یہ کمی بیشی جو کرنا ہے، ناپ تول میں کمی کرنا جائز نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں آج بڑی بے احتیاطی پائی جاتی ہے اس میں. بعض فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی مٹی یا ڈسٹ ترازو پر لگ جائے تو بیچنے والوں کو چاہے پہلے اس کو صاف کرے، ورنہ ایک ذرہ شام تک ہو سکتا ہے کہ کچھ مقدار کے اندر وہ بن جائے. اور اس کی مثال وہ دیتے ہیں سونار کی. سونار کے یہاں تو ایک ذرے کی ویلیو ہے نا، یعنی ایک آپ دیکھیے کہ وہ بالکل گرام، اور گرام سے نیچے پھر ماشے سے نیچے رتی. آپ اس کی سونار کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مطلب ان کا تو دکان کی جھاڑو صفائی لگتی ہے نا، وہ تک بکتی ہے، وہ کچرا تک بکتا ہے ان کا. وجہ اس کی کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی نکل آئے گا اس میں. تو لہٰذا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا. اگلی آیت میں فرمایا گیا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا. اور ہر راستے پہ یوں نہ بیٹھو کہ راہگیروں کو ڈراؤ اور اللہ کے راستے سے ایمان لانے والوں کو روکو اور تم اس میں وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرو. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اسے تمہاری تعداد میں اضافہ کر دیا. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ اور دیکھو فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے. لہٰذا جب انہوں نے آپ کی ان باتوں کو نہ مانا، اب نام پارے کا آغاز جو ہوتا ہے وہ کہنے لگے قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ولتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين. قوم کے متکبر سردار کہنے لگے شعیب ہم ضرور تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ. فرمایا کیا اگرچہ ہم بیزار ہو، یعنی میں بیزار ہوں تمہارے معاملات سے، تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. بہرحال ان کو نصیحت کی گئی، انہوں نے نصیحت کو قبول نہ کیا. بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا، اور وہ عذاب کی صورت کیا ہوئی فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. انہیں شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. اور سورہ ہود میں یہ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ اور ان ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکار لیا. علماء نے فرمایا کہ زلزلے کی ابتدا ایک چیخ سے ہوئی، چنگھاڑ، ایک دم سے آواز آنا شروع ہوئی اور ایک دم سے آواز تیز ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ زمین نے پھر ہلنا شروع کر دیا.
پہلے تیز آوازیں، چنگھاڑ اور چیخ کے بعد پھر زمین نے ہلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ زلزلے سے سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہ ایسے ہو گئے گویا ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہ تھے۔ شعیب کو جھٹلانے والے ہمیشہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوئے۔ تو آپ اندازہ لگائیے نا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے یا آزمائش آتی ہے یا قوموں پر ان کے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ جب گریز فرماتے ہیں تو سب کا سب ایسا ہوتا ہے جیسے گویا کہ تھا ہی نہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ سیلاب آیا تھا اسی سال چند ماہ پہلے پاکستان کے مختلف شہروں میں، تو کہا جاتا ہے یہ بحرین اور کالام اس طرف کی پٹی میں جب وہ سیلاب آیا نا، بڑے بڑے ہوٹل اور بڑی بڑی آبادیاں جو تھی وہ یوں گئی، پانی جب ختم ہوا تھا کہ شاید کچھ ہے ہی نہیں پیچھے۔ یہ بڑی بڑی آبادیوں کا معاملہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس قوم پر اجتماعی عذاب نازل نہیں فرمائے گا کہ ساری حضور علیہ السلام کی امت ختم ہو جائے، لیکن کہیں کہیں عذابات آئیں گے، زلزلے بھی آئیں گے، آسمان سے بارشیں بھی ہوں گی، زمین بھی پھٹے گی، چنگھاڑ کی آوازیں بھی آئیں گی، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی عذاب بھی مسلط فرمائے گا۔ اور سب سے بڑھ کے عذاب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب کی رحمت سے دور ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں کیا زندگی گزر رہی ہے، میں کہتا ہوں یہ کیسا، یہ کیا عذاب نہیں ہے کہ آپ کو روزے رکھنے کی توفیق نہیں ہو رہی؟ کیا یہ عذاب نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی؟ یہ عذاب نہیں ہے کہ رمضان کی راتوں میں اپنے سیاسی لیڈروں کے پیچھے آپ بھاگتے چلے جا رہے ہیں؟ یہ عذاب نہیں ہے کہ رمضان کی راتوں کو آپ کرکٹ کے میچ کھیلنے کے اندر برباد کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے کہ آپ کو عبادت میں دل نہیں لگتا، آپ کا تلاوت میں دل نہیں لگتا، آپ کا دل کسی اچھے کام میں نہیں لگتا؟ یہ عذاب نہیں اللہ تعالیٰ کا کہ رمضان کی راتوں میں جب توبہ و استغفار کرنی چاہیے تھی ان راتوں کے اندر بیٹھ کے لوگ فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ وقت برباد کریں؟ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ عذاب کیا ایسا ہی ہوگا کہ انسان پر زلزلے آ جائیں، بارشیں آ جائیں، طوفان آ جائیں؟ یہ فقط یہی تو عذاب نہیں ہوتا نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے محروم ہو جانا، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ تو لہٰذا یہ یہاں پہ ساری باتوں کو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں پر کیسا عذاب آیا۔ اب جتنی قوموں پر پیچھے عذاب آیا ان کے بارے میں ایک تجزیہ، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، فرمایا کہ ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہ بھیجا مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو سخت تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ زاری کرے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتۃ وهم لا يشعرون، پھر ہم نے برائی کی جگہ بھلائی بدل دی یہاں تک کہ وہ بہت ہو گئے اور بولے بے شک ہمارے باپ دادا کو رنج و راحت پہنچے تھے، ہم نے انہیں اچانک ان کی غفلت میں پکڑ لیا اور انہیں اس کا بھی کچھ علم نہ تھا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جب قوموں کو عروج عطا فرمایا وہ نافرمان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی نبی کو بھیجا اور ان کو کچھ تکلیف میں مبتلا کیا لوگوں کو، پھر وہ اللہ کے نبی کی طرف رجوع کرنے والے ہوئے، اللہ نے انہیں مشکلوں سے دور نکال دیا۔ لیکن اگر وہ اللہ کے نبیوں کی باتوں کو ماننے والے نہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذابات کو نازل فرما دیا۔ آج بھی انبیاء تو نہیں آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی اصلاح کے لیے اولیاء کرام اور علماء کو کہیں نہ کہیں ان کی ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ وہ قوم جو نافرمان ہوتی ہے اسی طرف کہیں نہ کہیں یہ وعد و نصیحت کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ جاری فرما دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا جو اس وقت بہت ساری برائیوں کی آماج گاہ ہے، تبلیغ دین کا ایک بہت بڑا مؤثر ذریعہ بھی بن چکا ہے۔ ایک وقت کے اندر اگر آپ لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہیں اور آپ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کی ریچ اگر اچھی ہے تو بہت سارے لوگوں تک آپ کا پیغام پہنچ جاتا ہے۔ اور واٹس ایپ پر اگر آپ کوئی اپنا بیان شیئر کرتے ہیں، کوئی نعت شیئر کرتے ہیں، تلاوت بھیجتے ہیں تو کتنے لوگوں تک چلی جاتی ہے وہ۔ تو یہ تبلیغ دین کا بہت بڑا مؤثر ذریعہ بھی ہے۔ یہ فقط یہی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ سارا گناہ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ نہیں، نیکی کا ذریعہ بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ نیکی کا تناسب اگر 20% ہے تو 80% گناہوں کا اور برائیوں کا معاملہ ہے، کیونکہ گناہ کی طرف مائل ہو جانا آسان ہے، نیکی کی طرف آ جانا بڑا مشکل ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اپنے بندوں کو کچھ رنج میں مبتلا کرتا ہے کہ جب تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، یہ سعادت مند ہوتے ہیں بندے۔
یہ نیک بندے ہوتے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ فرماتے کہ اب تکلیف پہنچی ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اللہ کے حضور دعا کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں فرما دے گا۔ لیکن اگر نافرمانی کے بعد بھی اس پر تکلیف آئی ہے اور وہ رجوع نہیں کر رہا اللہ کی طرف، تو یقین مانیے پھر بدبختی کا اس کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ جو بعض اوقات تکلیفیں آتی ہیں نا، آزمائشیں آتی ہیں، یہ توڑنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ بندوں کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے ہوتی ہے، یہ قوموں کو بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اگر ایک جگہ پہ کوئی مکان ہو اور کوئی مکان خریدے اور توڑ دے اس کو، آپ سمجھ جائیں کہ یہ ٹوٹنے کے بعد نیا مکان یہاں پہ بننا ہے، نئی بلڈنگ بننی ہے۔ بندہ جب ٹوٹتا ہے نا، تب یہ اپنے رب تبارک کی متعلق رجوع کرتا ہے۔ آسانی میں کون اپنے رب کو یاد کرتا ہے؟ جب کوئی خدا نخواستہ مالی تنگی آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، ہر بندہ تسبیح لے کے بیٹھ جاتا ہے، چلیے آئیے اس طرح ہی آ جائیے اپنے رب کی طرف۔ لیکن ہم نے دیکھا زلزلے آئے، ہم نے دیکھا کہ سیلاب آئے، ہم نے دیکھا آزمائشیں آئیں، چند منٹ کے لیے ذکر، چند منٹ کے لیے دعا، بعد میں دوبارہ غفلت شروع ہو گئی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ آ جائے تو پھر پکے عزم اور ارادے کے ساتھ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مطلب چند دن کی عبادت یعنی رسمن عبادت نہ ہو۔ اور ہمارے یہاں ماہ رمضان کو ہم نے شاید رسمن لے لیا ہے، چند دن عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ معاملہ بن جاتا ہے کہ وہ شب قدر میں آ گئے، اس کے بعد غائب۔ تو ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے۔ رمضان میں اگر مسجدوں کو ہم آباد کر رہے ہیں تو رمضان کے بعد بھی ہم مسلمان ہیں، رمضان کے بعد بھی ہم ایمان والے ہیں، رمضان کے بعد بھی نماز ہم پہ فرض ہے، رمضان کے بعد بھی ہمیں نیکیاں کرنی ہے۔ وہ کسی نے ایک مثال دی تھی سمجھانے کے لیے، کہا کہ ہم گوروں کے ساتھ رہتے ہیں، تو رمضان کا چاند نظر آیا تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی اب کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، یعنی اب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم گالیاں نہیں بکیں گے، ہم کسی بھی قسم کا فراڈ نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں کریں گے، اخلاق سے پیش آئیں گے، نمازیں پڑھیں گے، عبادت کریں گے، نیکیاں کریں گے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، لوگوں کے ساتھ کوئی کوتاہی یا غلطی کا معاملہ نہیں کریں گے، اور پر رمضان میں ہمیں یہ سارے کام کرنے ہیں، یعنی اچھے اچھے کام جو خیر کے کام ہے وہ ہمیں کرنے ہیں رمضان میں۔ کیا کیا؟ کوئی مثال کی سچ بولنا ہے، ہمیں لوگوں کا خیال رکھنا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کام کرنے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ بولا گورے نے ہم سے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا بھی چاند نظر آ جائے گا۔ کہا پھر جو روٹین کی زندگی گزارتے رہیں گے۔ اس نے کہا یار آپ لوگ بڑے اچھے ہو، آپ لوگ ایک مہینے میں 30 دن میں یہ اچھے اچھے کام کرتے ہو، سچ بولتے ہو، لوگوں کا خیال کرتے ہو، سب چیزیں کرتے ہو، ہمیں تو زندگی بھر یہ کام کرنے پڑتے ہیں بھائی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سچ زندگی بھر بولنا ہوتا ہے، لوگوں کا خیال زندگی بھر رکھنا ہوتا ہے۔ کہا تم بڑے اچھے لوگ ہو، 30 دن کے لیے اچھے بن جاتے ہو، بعد میں سارا معاملہ تمہارا ویسے ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہنے والی بات تو مزاحن کہہ لیجیے بات ہو گئی، لیکن یہ ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے، بتاتی ہے کہ آج ہماری اچھی عادتیں دوسروں نے لے لی ہیں، اور ہماری جو اچھی عادتیں وہ دوسروں کے پاس چلی گئی، دوسروں کی جو بری عادتیں تھیں وہ ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ بیان فرمایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان نشانیوں پہ زیادتی کی، تو دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہوا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون میں اللہ کا رسول ہوں جو عالمین کا رب ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے، آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے 400 سال کے بعد، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 700 برس کے بعد پیدا ہوئے، اور آپ کی عمر مبارکہ 120 برس ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔
تفصیلات بہت زیادہ قرآن پاک میں، سب سے زیادہ ذکر نبی موسیٰ علیہ السلام کا ہے قرآن پاک میں، سب سے زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام میں آپ کا ذکر ہے. اور سورۃ القصص 20ویں پارے میں جب پہنچیں گے تو وہاں تو تفصیل سے آپ کے یہ واقعات جو ہے وہ بیان فرمائے گئے ہیں. فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوا، یعنی ایک سورج طلوع ہوا اور اس نے جو ہے وہ تہس نہس کر دیا، ساری روشنی کو ختم کر دیا. تو تعبیر یہ بتائے گی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا. تو فرعون نے کہا جتنے لڑکے سب کو قتل کر دیا جائے. اور کس کے یہاں لڑکا پیدا ہو؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم. الفاظ مختلف، یذبحون ابناءکم یقتلون ابناءکم، دونوں الفاظ قرآن پاک میں کہ بچوں کو، لڑکوں کو قتل کر دو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور عورتوں کو، بچیوں کو رہنے دو. اب یہ معاملہ ہوا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اگر اس طرح لڑکے قتل ہوتے رہے تو صرف لڑکیاں رہ جائیں گی، تو آگے نسل کیسے چلے گی، کیسے ہوگا سارا معاملہ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک سال جو بچے پیدا ہو لڑکے ان کو قتل نہ کیا جائے، اگلے سال جو پیدا ہو ان کو قتل کر دیا جائے. جس سال قتل نہ کرنا تھا بچوں کو، حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہو گئے، آپ کے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، واقعی ہارون قرآن پاک میں کہ حضرت ہارون میرے بھائی ہیں. اور کل انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے وہ آیت مبارکہ کہ جو آپ کے بارے میں مشہور ہے، ہارون اخی اشدد بہ ازری، کہ ہارون میرا بھائی ہے، اس کے لیے میری مدد فرما. تو یوں قرآن پاک میں ذکر آپ کا آیا. اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی تھی. اچھا، تو جس سال بچے قتل ہونے تھے اس سال حضرت، بولیے، بول دیا کرے کبھی کبھی، حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے. اور جس سال قتل نہ ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. آپ کی والدہ غار میں تشریف لے گئی، ولادت ہوئی، اور جب آپ کچھ دن کے ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کو صندوق میں بند کر کے نہر میں بہا دیا. وہ نہر گزرتی تھی فرعون کے محل سے، میں خلاصتاً بات کر رہا ہوں آپ سے، وہاں فرعون کے محل سے نہر گزرتی تھی. تو اس صندوق کو نکالا گیا، اس نہر سے کھولا، بچہ اس کے اندر. تو حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرعون کی زوجہ ہے، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول کر کے ایمان لے آئی تھی وہ. تو فرعون کے گھر میں بھی ایمان والے ہو سکتے ہیں. حضرت آسیہ اور اپنے دور کی بہترین خواتین تھی، حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا. تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کو جب دیکھا، فرعون نے کہا کہ اس کو قتل کر دو. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو رہنے دیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کا تارا بنے، ابھی سے اپنا بیٹا بنا لے، قرآن پاک میں جو ذکر ہے. تو جب یہ ساری بات چیت ہو گئی تو آپ کی پرورش وہاں ہونے لگی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیے، اس کی قدرت دیکھیے کہ جس بچے کی وجہ سے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اس کی پرورش وہی کر رہا ہے جسے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا. اچھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو دو روایات ہیں. ایک روایت تو یہ ہے، ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے فرعون کی داڑھی کو پکڑ لیا تھا. بچہ ہوتا ہے، بچے چشمے پر ہاتھ مارتے ہیں، داڑھی پکڑ کے نوچ لی. فرعون نے کہا یہی وہ بچہ ہے جو میرے ساتھ کرے گا معاملہ، اس کو مارو. دوسرا یہ ہے کہ فرعون کے منہ پر نوچ لیا، جب بچے ہوتے ہیں نا ہاتھ مارتے ہیں، منہ نوچ لیا. جب پنجہ لگا، ناخن لگے، تو فرعون نے کہا یہی بچے، اس کو قتل کرو. تو حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. کہا نہیں، مجھے لگتا ہے یہی ہے. اور میں کہ چلو ایک کام کرتے ہیں کہ انگارہ لے کر کے آئیے، انگارے دیکھتے ہوئے انگارے لے کر آئیں ان کے سامنے. اگر یہ تو وہی ہے جس کے بارے میں تمہارا گمان ہے تو پھر دائرے کے سمجھتے ہوں گے کہ آگ میں ہاتھ نہیں ڈالنا. اور اگر یہ عام بچوں کی طرح ہے تو آگ میں ہاتھ ڈال کر انگارے کو منہ میں ڈال لے گا. بچوں کی جیسے عادت ہوتی ہے، چائے رکھی ہوئی اس میں ہاتھ ڈالتے، سال رکھا اس میں ہاتھ ماریں گے. اور یہ تو افطار کا وقت ہو تو چھوٹے بچوں کو تو دور رکھا جاتا ہے، ورنہ انہوں نے پورے دسترخوان کو قبضے میں لینا ہوتا ہے اپنا. افطاری ہوتی رہے گی، یہ چھوٹے بچے سب سے پہلے افطاری کرتے. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انگارہ لایا گیا تو آپ نے انگارہ ہاتھ میں لے کر اپنے منہ میں ڈال لیا. انگارہ اپنے منہ میں ڈال لیا، جس سے آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی.
اسی لیے جب آپ تبلیغ دین کے لیے جا رہے تھے اور تمام معاملات ہوئے، جب تبلیغ دین کے لیے آپ جا رہے تھے تو آپ نے اللہ کے حضور دعا کی تھی جو کل اللہ نے کیا تو سورہ طٰہٰ میں ہم تلاوت کریں گے، اور میں اپنے بیان سے قبل ہر جگہ پہ یہ پڑھتا ہوں میں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، میرے قول کو آسان کر دے۔ اور پھر آگے آپ نے یہ دعا کی تھی وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے گھر والوں میں سے کس کو میرا وزیر بنا دے، اور وہ کون ہے؟ ہارون اخی، ہارون جو میرا بھائی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اللہ کے حضور دعا کی اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ارادہ ازلی کو ظاہر فرمایا، اور آپ کی دعا کی برکت سے حضرت ہارون علیہ السلام نے پھر نبوت کا اظہار فرمایا۔ تو یوں یہ سارا معاملہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اب یہاں پہ شروع ہو رہے ہیں۔ جب اس نے کہا کہ میں رسول ہوں، حقیق علی اللہ اقول اللہ الا الحق، فرمایا کہ میری شان کے لائق یہی ہے کہ اللہ کے بارے میں سچ کے سوا میں کچھ نہ کہوں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، بے شک میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دو۔ اب یہ تفصیلات ہیں کہ بنی اسرائیل جو تھے، یعنی کچھ لوگ جو فرعون کو سجدہ کرتے تھے وہ فرعونی کہلائے، جو فرعون کے ماننے والے تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے وہ بنی اسرائیل کہلائے۔ تو آپ نے کہا تھا یہ لوگ جتنے ایمان لانے والے ہیں ان سب کو میرے ساتھ کر دیں تاکہ میں ان کو لے کے چلا جاؤں۔ تو یہ معاملہ اور پھر اور واقعات جو ہے وہ آگے مزید آ رہے ہیں۔ قال ان كنت جئت بآية فأتِ بها إن كنت من الصادقين، جب فرعون کے دربار میں آپ موجود ہیں اور وہاں پہ معجزات کی بات ہوئی ہے، کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آؤ اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا، وہ فوراً ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا، باہر نکالا تو دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمکنے لگا، جگمگانے لگا۔ یہ دو معجزات اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائے، اور علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے جب لاٹھی پھینکی نا تو وہ زرد رنگ کا ایک بالدار اژدہا بن گیا جس کے دونوں جبڑوں کے درمیان 120 فٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ اپنی دم پہ کھڑا ہو گیا، ایک جبڑا اس نے زمین پر رکھا تو یوں، اور دوسرا جبڑا فرعون کے محل کی دیوار پہ۔ وہ اژدہا فرعون کو پکڑنے کے لیے دوڑا تو فرعون اپنے تخت سے اٹھ کر بھاگ گیا۔ تو یہ آپ کا معجزہ تھا، اور جادوگروں کی بات بھی آگے آ جائے گی اگلی آیات کے اندر کہ پورا پھر واقعہ ہوا کہ پورے جادوگر بلائے گئے اور پھر آپ سے جو ہے مقابلہ ہوا۔ انہوں نے رسیاں ڈالی، رسیاں ڈالنے کے بعد جو ہے وہ قال ملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، کہا کہ بھئی یہ ہم نے رسیاں ڈال دی، اور اس کے بعد جب فرعون کے جادوگروں نے رسیاں ڈالی انہوں نے نظروں کا دھوکہ کیا، یعنی رسیاں تھیں، لاٹھیاں تھیں، حقیقت میں چیز نہ بدلی تھی۔ معجزہ اور کرامت میں اور جادو کے اندر یہ فرق ہوتا ہے، جادو میں چیز نہیں بدلتی۔ مثال کے طور پہ یہ تسبیح ہے نا، اگر کوئی جادوگر ہو سکتا ہے اس تسبیح کو وہ کوئی ہیرو اور موتیوں کا ہار بنا دے، نظروں کا دھوکہ ہوگا، میجک ہوگا ایک، حقیقت میں چیز تبدیل بولیے نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ کے نبی اگر یا اللہ کے ولی دعا کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو قبول فرمائے گا تو یہ چیز حقیقت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اسی لیے آگے جو ان کا ذکر آئے گا جادوگروں کا، ابھی ہم ذکر کر لیتے ہیں انشاءاللہ، کہ جو وہ ایمان لے کر کے آئے جادوگر، اور جادوگروں نے ایمان کیوں قبول کیا؟ کہا جاتا ہے اس لیے قبول کیا انہوں نے کہ انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ یہ عصا جب زمین پہ ڈالا اور اژدہا بن گیا، سارے رسیوں کو کھا گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اپنے ہاتھ میں لیا، دوبارہ وہ لاٹھی بن گیا، عصا بن گیا۔ فرمایا کہ نہیں، یہ معجزہ ہی ہو سکتا ہے کیونکہ جادو کی کوئی قسم نہیں ہے۔
علم والا ہی علم والے کو جانتا ہے نا، تو جادو کی کوئی قسم نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے یہ کیا کیا، قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، انہوں نے کہا کہ ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے. وہ سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ رب موسیٰ و ہارون، ہم حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے کر آتے ہیں. یہ 12 آیات تفصیل سے جو ہے وہ اس اعتبار سے یہ واقعات موجود ہیں. کہا جاتا ہے کہ جس میدان میں یہ سارا معاملہ ہوا نا، وہ 1 میل لمبا میدان تھا، پورا میدان سانپوں سے بھرا ہوا تھا، اور انہوں نے یعنی یوں سمجھیے کہ سورج کی جو روشنی تھی نا، اس میں کوئی ایسا معاملہ کیا تھا کہ سورج کا عکس جب ان لاٹھیوں پہ اور رسیوں پہ پڑا تو لوگوں کو سانپ نظر آنے لگی. تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈال دیا، وہ سب کو کھا گیا. حل بھی مزید اور لے کر آؤ. وہ سمجھ گیا کہ نہیں یہ تو بھائی معجزہ ہے، لہٰذا وہ سب کے سب ایمان قبول کر لیتے ہیں. اب جب ایمان قبول کیا انہوں نے تو بازی تو پلٹ گئی نا، کہ جس کو یعنی جن جادوگروں کو فرعون نے بلایا تھا، اب انہوں نے ایمان قبول کر لیا تو وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے. اب فرعون نے کہا اچھا، قال فرعون آمنتم قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون. فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں. یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہوا جو تم نے شہر میں کیا تاکہ تم شہر کے لوگوں کو اس سے نکال لو. اب تم جان جاؤ گے. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. کہا کہ میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں پھانسی دے دوں گا. اب انہوں نے کہا قالوا آمنا قالوا انا الى ربنا منقلبون. وہ کہنے لگے بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمین. وہ کہنے لگے کہ تجھے ہماری یہ بات بری لگی کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے کر کے آ گئے. جب وہ نشانی ہمارے پاس آئی ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے ہمارے رب ہم پر صبر کو ڈال دے اور ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما دے. سبحان اللہ. کہا جاتا ہے کہ ان کا ایمان 1 ساعت کا تھا، 1 لمحے کا ایمان تھا. ایمان لاتے ہی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں صحابیت بھی عطا فرما دی، شہادت کے مدارج بھی طے فرما دیے. لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ فرعون خوف کے اندر مبتلا ہو گیا اور ان جادوگروں کو قتل نہ کر سکا، ان جادوگروں کو قتل نہ کر سکا. لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی عطا ہوتی ہے، جس کو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے ایمان کی نعمت عطا فرما دے. لہٰذا ہمیں ہر لمحہ اپنے ایمان کے بارے میں اللہ کے حضور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر ایمان کے معاملات کو آسان فرمائے اور ایمان بالعافیت، ایمان و عافیت کے ساتھ ہمیں موت عطا فرمائے. وجہ یہ ہے کہ ایمان اگر موجود ہے تو ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ ایمان ہی ختم ہو گیا تو پھر کچھ بھی بندے کا باقی نہیں رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے دونوں جہاں کی عزت و رحمت مقدر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.